भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत वाक्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय भी। हमारे मेहमान खुसूसी और खान साहब और हमारे तंजीम के सदर इस्माइल साहब, जनरल सेक्रेटरी इदरीस साहब, मजहर साहब और दीगर हमारे कई लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और खासतौर से आए हुए PTS चेयरमैन इदरीस साहब, तौफीक साहब और हमारे इश्तियाक साहब और दीगर हमारी टीम के जितने जो मेहमान हैं, सबको मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही खुशगवार तरीके से ये प्रोग्राम को इस तरीके से किया गया, बहुत खुशी की बात है। और हम इसी कड़ी में जोड़ते हुए और हमारे दूसरे मेंबर्स हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो कुछ अपने पैरात कहना चाहें। इदरीस भाई क्या मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 जनवरी के मौके पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अनवर खान साहब के हाथों में पटेल शाही इनाम दी गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दावत पर अपने नब्बे कहा और हमारे इस तकरीब में शिरकत की। और ये जो तकरीब रखी गई है ये जनाब असुफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रखी गई है। और इसका मकसद यही है कि तलबा और तालिबात में तालीमी और दीनी और इल्मी फनून और फनून जो है ना फ़रोग़ दिया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक मदरसा चलाया जाता है सुबह में और ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जाता है। मैं इसी बात को रखते हुए मैं करता हूँ। मैं अब जनाब प्रोफेसर अनवर खान साहब से बात गुजारिश करता हूँ कि अपने बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असुफा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान, अहदेदारान, अरकान और इस अजीम देश भारत की उम्मीद, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, मोअज़्ज़िज़ सामईन, ख़वातीन व हज़रात, बेइंतहा मसरत का मौका है कि आज हम यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के इनेक़ाद की तक़रीब में शामिल हैं। इस मौके पर यौम जमहूरिया क्या है, इस सिलसिले में एक आध मिनट के लिए मैं आपसे मुखातिब होना पसंद करूंगा कि 1947 में आज़ादी के मुल्क की आज़ादी के ऐलान के बाद 1950 तक जो दस्तूर की तदवीन की कार्रवाई जारी हो चुकी थी, उस दस्तूर को यानी आज के दिन 1950 में
ہم نے یعنی بھارت واسیوں نے اس کو اپنایا. چنانچہ اس سلسلے کا جو اعلان نامہ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وی دا پیپل آف انڈیا کے نام سے شروعات ہوتی ہے. یعنی ہم نے اس دستور کی تدوین کی ہے اور اپنے لیے آج کی تاریخ سے اس کو ہم اپناتے ہیں. یہ ایک عہد نامے کا اعلان کرنا تھا اس دن، اسی لیے ہم اس کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں. یعنی آزاد تو ہم ہوئے 1947 میں اگست میں، لیکن ہم جمہور بنے اور جمہور ہونے کا، جمہور رہنے کا اعلان ہم نے 1950 میں کیا. مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی حکمرانی کے لیے، یعنی بھارت کی حکمرانی کے لیے ہم نے کچھ موٹے موٹی باتوں کو طے کیا ہے. اسی دستاویز کا نام جو ہے دستور ہے، کانسٹیٹیوشن راجیانگ ہم تیلگو میں جس کو کہتے ہیں. مثلاً اس میں ہم نے شہریت کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ یہاں پر بھارت میں رہنے والا، بسنے والا، یہاں پیدا ہونے والا، یہیں پر بود و باش اختیار کرنے والا، وہ سارے کے سارے لوگ، عورت ہو کہ مرد ہو، یہاں کے شہری کہلائیں گے. ابھی جب یہ بات لفظ ہماری زبان پر آیا ہے تو آج ہم اگرچہ کہ انگریزی کا محاورہ ہے ہیومن میموری از شارٹ کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو یادداشت ہے بہت مختصر ہوتی ہے کہتے ہیں. اس لیے شاید ہم بھول گئے ہیں صرف 2 سال قبل ہم جس کرب کے زندگی میں مبتلا تھے، آج وہ کیفیت نہیں رہی، لیکن آج دوسری کیفیت چھائی ہوئی ہے. وہ کیفیت یہ ہے کہ 75 سال کی آزاد بھارت میں جہاں ہم نے بہت اونچے خواب دیکھے تھے کہ اب ہم جو ہے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم پر حکمراں ہم خود ہیں، ہم ہی سے حکومت چلے گی، اور ہماری جو عوام ہے یہاں کی کروڑوں کی آبادی، اس کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ حکمرانی ہوگی، یہ حکومت کام کرے گی. لیکن افسوس کہ ان 75 سالوں میں ہم نے اپنی جمہوریت کو ڈکٹیٹرشپ میں بدل دیا ہے. آج کوئی بھی یہاں کے معاملات کے سلسلے میں باضابطہ اس کا جائزہ لے کر تنقیدی اعتبار سے بات نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر مخالف دیش کا جو ہے اسٹیمپ لگ جاتا ہے، دیش دروہی جس کو عام طور پر کہتے ہیں. اور وہ جماعتیں یا وہ گروپ، وہ افراد کا گروپ جو اس قسم کی آزادی کے لیے پھر سے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور وہ نعرہ لگاتا ہے، اگر وہ حکومت کو بتاتا ہے ان کی غلطی کو، تو ان پر جو ہے دستوری اعتبار سے جتنے ادارے جات کی تشکیل کی گئی یہاں پر، جیسے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED جس کو کہتے ہیں آپ، یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، یا ویجیلنس جو ڈائریکٹریٹ، مختلف لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور ان پر جو ہے ایسے قسم کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں جن کے تحت ان کا کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی. ان کو سیدھے گرفتار ہوتے ہیں اور جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے. یہ تو بات عام ہے، آپ سب واقف ہیں کہ یہاں پر مسلمان ہو کر پیدا ہونا، یہاں پر مسلمان کی حیثیت میں زندگی بتانا بھی ایک بہت بڑا جرم آج بنا دیا گیا ہے. چنانچہ بے شمار نوجوان، جس میں سبھی شامل ہیں دیش واسی، اس میں خصوصاً مسلمانوں کی آبادی کا فیصد بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ سب سالوں سے کوئی ان کا جو ہے پرسان حال نہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں. بے شمار ان کی ہماری آبادی جو یہاں کی بتائی جاتی ہے 20% سے زیادہ آبادی، تقریباً ڈبل آبادی کے اعتبار سے ہمارے نوجوان آج جیلوں میں جو ہے ٹھونسے گئے ہیں. تو اس اعتبار سے آج ملک کو 75 سال میں یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے. اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہر بات میں
ہندو مسلمان کہہ کر جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، زہر بھر دیا جاتا ہے آج کے نوجوانوں میں، پڑھنے لکھنے والے نوجوانوں میں، طلباء میں، طالبات میں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر پوری طور پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ایسے ماحول میں ہم جو ہے یوم جمہوریہ کا انعقاد کر رہے ہیں، خوش آئند بات ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہم نے ابھی جس ترنگے کو لہرایا ہے وہ بھی ایک سپوت کا ڈیزائن کردہ ہے، حیدرآباد سے متعلق طیب رضیہ طیب کچھ نام ہے خاتون کا، ٹھیک، سریا طیب کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن افسوس ان کا نام کہیں نہیں آتا آج۔ آپ جو ہے پنگلی وینکٹ نارائنا کچھ نام ہے ان کا، وینکیا صاحب، ان کا نام آتا ہے، جبکہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، انہوں نے ترتیب دیا، سریا محترمہ نے، سریا طیب جی صاحبہ نے۔ تو مطلب تاریخ کو تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے یہاں پر جو ہے خاص طبقہ، خصوصاً مسلم طبقہ ٹارگٹ پر ہے حکومت کی، خصوصاً جب سے مرکز میں تبدیلی آئی ہے حکمرانی کی، تب سے تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ افسوس ہے آج تو اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے تیار ہو جائیے، آپ جو ہے فلاں 2 مساجد کو بھی حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ جیسے بابری مسجد کا حشر ہوا ویسا ہی ان مساجد کا بھی ہوگا اگر آپ خود نہیں دیں گے، ان کو حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جبکہ ہمارا دستور جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دستور، کانسٹیٹیوشن، راجیانگم یہ کہتا ہے کہ یہاں سارے بھارت واسی سمان ہیں، برابر ہیں، مساوی ہیں، سب کو حقوق برابر دیے گئے ہیں، سارے حقوق کا استعمال آزادی کے طور پر آزادانہ طور پر لوگ کر سکتے ہیں اپنے حق کے طور پر، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہی دستور نے ان بھارت واسیوں کو اپنے ہاتھ میں جو سب سے اہم، جس کو ہم کہیں گے کہ طاقت دی ہے، وہ ووٹ کی طاقت دی ہے۔ ووٹ کی طاقت کے استعمال کے لیے کم از کم جمہوری طرز حکومت ہونے کے ناطے ہر 5 سال میں کم از کم ایک مرتبہ ہم جن کو منتخب کیے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہمارا نمائندہ ایم ایل اے، ایم ایل سی یا ایم پی ہو یا جو ہے حکومت ہو، ان کو سوال کرنے کا ایک موقع ہم کو مل جاتا ہے۔ لہذا سارے بھارت واسی ہم سترک رہیں، چوکنا رہیں اور جو ہے ہم باشعور رہیں اپنے حق کے سلسلے میں، ووٹ کے حق کے سلسلے میں، اور جب موقع آتا ہے انتخاب کا، صحیح معنوں میں ہم اس ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو جابر بنے ہوئے ہیں، ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم سبق سکھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر آگے چل کر ہم جو ہے ان کے خلاف میں تنقیدیں کرتے رہیں گے کہ کیسی قیادت آ گئی ہے، کیسی لیڈرشپ آ گئی ہے، لینڈ گرابرز آ گئے ہیں، چور آ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں۔ اس قسم کی جو عام طور پر تنقیدیں ہوتی ہیں، تو بعد میں تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دستور میں جو چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے، ریکال کی کمی ہے۔ جو یورپین کنٹریز میں ریکال کی ہے، مطلب واپس طلبی۔ جس نمائندے کو ہم منتخب کرتے ہیں، اگر 6 مہینے کے اندر وہ جو ہے اپنے متوقع جو یہ ہیں نتائج ہیں اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو واپس بلانے کا اختیار وہاں کی عوام کو حاصل ہے۔ جیسے ووٹ دے کر اس کو گدی پر بٹھاتے ہیں، اسی ووٹ کے ذریعے سے پھر 6 مہینے ہو یا 1 سال ہو، اس کے اندر اس کو واپس لا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ہماری جنتا اتنی باشعور ہوگی کہ اس کا بھی ڈیمانڈ کرے گی، ہمارے دستور میں ترمیم کے ذریعے سے اس کو بھی ہم جو ہے لائیں گے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، پھر ایک مرتبہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور بڑی اچھی امیدیں، دعاؤں کے ساتھ جو ہے بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کا، کسی پارٹی کا رہنے دو، وہ کہیں کا رہنے، کہیں کا باسی ہونے دو، کوئی بھی ہو، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم توجہ کریں کہ وہ ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب کے سب مساوی ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، لہذا ہمارے درمیان میں تفریق نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان میں بھائی چارگی ہونی چاہیے، ہمارے درمیان میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ آج دشمنانہ زہر گھولا جا رہا ہے، بہرحال اس سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے بجائے آج اگر اس پرچم کو جو ہے، اس یعنی جھنڈے کو اگر زبان مل جاتی تو میں کچھ نہیں اس کے سامنے کہنے کے لیے، کیونکہ وہ تو گواہ ہے
75 साल से देख रहा है कि ये भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत के अवाम क्या कर रहे हैं। बहरहाल अपनी जिम्मेदारियों की तरफ हम पलटे, हम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, बुनियादी ड्यूटीज़ के तौर पर लाया गया दस्तूर के अंदर, उन ड्यूटीज़ को अदा करने की जानिब हम पलटे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर सारे भारतवासियों को, आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह खैर का मामला करे। वाक़ई दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अजीज साहब है ना, MIM के। जी जी हाँ, अजीज उस्मानी।